کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، کن عالمن او متعلمن او مصاحبن، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او سامعن ولا تکن خامسن، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے امت کو، آپ سب کے لیے بھی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے واقعہ بتایا، علم دین اگر نہیں ہے تو شیطان بہکائے گا، ہم کیا کریں؟ ہم پورا کا پورا عالم بننے سے رہے، اب زمانہ بھی ایسا نہیں رہ گیا، عمر بھی ڈھل گئی، بہت سارے معاملات ہوں گے، کیا کریں؟ حدیث رسول پڑھو، میرے آقا فرمان کن عالمن، عالم بن جاؤ نمبر 1، او متعلمن، یا طالب علم بن کر کے رہو، سیکھنے والا بن کر کے رہو، عالم نہیں بنے طالب علم تو بن سکتے ہو، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، موت تک طالب علم رہ سکتا ہے آدمی۔ آج آپ بیٹھے ہیں سیکھنے ہی کے لیے بیٹھے نا، اس میں نہ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھے بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور سب متعلم ہیں، سب طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سامعن، طالب علم نہیں بن سکتے، روزانہ پابندی سے نہیں جا سکتے، تو کم سے کم عالم کو سننے والا بنو، سننے والا بنو۔ اور یہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصاحبن، یا تو کم سے کم دوست بن کر کے رہو، عالم نہیں بنے، متعلم نہیں بنے، سن بھی نہیں رہے، دوست تو بن کر کے رہو۔ ولا تکن خامسن، میرے آقا پر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 4 بتائے، عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والا بنو یا اس کا دوست بنو، یہ 4 چھوڑ کر 5واں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 5واں تمہیں ہلاک کر دے گا، یعنی 5واں کیا ہے؟ نہ عالم ہے، نہ متعلم ہے، نہ سنتا ہے اور نہ دوستی کرتا ہے، بلکہ ایک الگ ہی لے میں جاتا ہے، تو پھر تمہارا اور شیطان کا بڑا گہرا یارانہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت بھی یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے اسی کے طرح اس کے ساتھ ٹریٹ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، نیتا کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو پولیس بھی ہاتھ لگانے سے تھوڑا سا پیچھے رہتی ہے کہ اس کا سورس ہے، فلاں ہے، یہ ہوتا ہی ہے نا۔ تھوڑے بہت اگر سورسز ہیں تو اس کو اندازہ کر سکتے ہو آپ دنیاوی معاملات میں، اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے پر اسی طرح شیطان کے حربوں سے بچے رہو، بچے رہو۔ یہاں تک کہ حضرت امام راضی کا وہ مشہور واقعہ ملتا ہے، یہ کیسے بچے اس کے، یہ جو راستے سے ہٹاتا ہے کیسے بچے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ علماء سے قریب رہو، علماء کی محفلوں میں رہو، علماء کو سنتے رہو، یا طلب علم میں رہو، کبھی اس فیلڈ کو چھوڑو مت، مرنے تک نہ چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے شاگرد بن کر کے رہو، نہیں، ہرگز نہیں، میں خود ہی اپنی طالب علم ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنی موت تک طلب علم میں رہو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایڈمیشن فارم فل اپ کرے اس کے بعد ہی جو ہے علم دین حاصل کیا کرتا ہے، نہ، جہاں بیٹھے آدمی علم دین حاصل کر سکتا ہے، علماء کو سنتا ہے تو علم میں اضافہ بھی تو ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اور آسان ہے، گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس، علم حاصل کرتے رہو۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کا وقت ہے، بستر پر ہے، اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں مسئلہ جو رضاعت کا مسئلہ تھا، بچے کے دودھ پینے کے متعلق، یا کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے لگے۔ وہ امام ہیں، امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور وہ اپنے شاگرد کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں یہ مسئلہ۔ شاگرد نے بتایا حضرت یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے فلاں کتاب میں، یا فلاں جزیہ ہے، اس پر حدیث یہ ہے۔
تو اس نے پوچھا شاگرد نے کہ حضور ابھی اس مسئلے کا کیا ضرورت ہے آپ کو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں حدیث رسول پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، میں موت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس چھوٹا سا وقت بچا ہے میں چاہتا ہوں کہ طلب علم میں گزاروں، علم دین میں گزاروں۔ میرے عزیزو سب سے بہترین عمل ہے مرنے سے پہلے اگر کچھ کر سکتے ہو تو نماز، روزہ، یاد، ذکر، اذکار، بلکہ فرمایا گیا وہ کچھ علم حاصل کرے، اس دوران اگر انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں اور نبیوں کے درمیان میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا تھا، امام رازی کی ایک بڑے عالم دین ہیں، بڑے عالم دین، منطقی، فلسفی اس زمانے کے، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، کتابیں ہیں ان کی۔ ان کے پاس ایک بار شیطان آ گیا، ابلیس، اور کہنے لگا اے رازی تو خدا کو ایک مانتا ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دی، پوری کائنات ایسے ہے ویسے ہے، لہٰذا 2 خدا نہیں چلا سکتے، 3 خدا نہیں چلا سکتے، ایک ہی خدا ہوگا، چلائے۔ ابلیس نے ایک دوسری دلیل دے کر کے کاٹ دیا، کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ویسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ابلیس کسی عالم کی شکل میں بھی آتا ہے، اور بحث کرنے لگا۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، پھر تیسری دلیل دی اپنے خدا کے ایک ہونے پر، یہاں تک کہ بحث اتنی بڑھتی چلی گئی کہ امام رازی نے 360 دلیلیں دی اپنے خدا کے ایک ہونے پر، اور شیطان ہر دلیل کو کاٹتا چلا گیا۔ اب مشکل میں آ گیا تھا ان کا ایمان، کہیں یہ نہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے آدمی ہر بار اس کی دلیل کاٹ دی جائے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والا صحیح بول رہا میں اب تک غلط ہی تھا۔ تو اب جب یہ تزلزل آ گیا تو انہوں نے سوچا میں اب کیا دلیل دوں، اس وقت نسبت بچا لیتی ہے۔ امام رازی کے پیر و مرشد تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک سچا مرشد اپنے مرید کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، وہ محسوس کر رہے تھے کافی دور سے، انہوں نے وہیں سے آواز لگائی اپنے مرید کو کہ اے رازی یہ جو تیرے پاس آ کر بیٹھا ہے یہ عالم نہیں، یہ ابلیس لعین ہے، اس سے تو کیا بحث کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ اس سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں دلیل ہی نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ بات جیسی امام رازی کے کان میں آئی انہوں نے فوراً کہا کہ تو ابلیس لعین ہے اور میرا ایمان پر تو خطرہ بن کر آ گیا تھا، میں اب خدا کے ایک ہونے پر تجھے کوئی دلیل نہیں دوں گا، میں نے خدا کو ایک مان لیا۔ وہ وہاں سے نکلا ہنستے ہوئے شیطان، اور کیا کہا کہ اس مقام پر میں نے کئی لوگوں کا ایمان لے لیا، اگر تیرا وہ پیر نہ ہوتا تو میں تو آج تجھے لے لیا ہوتا۔ تو میرے عزیزو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچوں کی صحبت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اب یہی ایک آپ کے پاس بھی اپائے ہے، حل ہے، عالم نہیں بنے تھے، متعلم نہیں بنے تھے تو کسی شیخ کامل کی اور کسی عالم بعمل کی صحبت ضرور اختیار کریں، اور جب کبھی شکوک و شبہات آنے لگیں تو فوراً محفل میں بیٹھ کر کے ان شکوک کو دور کر لیں۔